اس کے بعد بالکل عین لڑائی کا موقع تھا، لڑائی کی تیاری تھی، تو عبداللہ ابن ابی جس کو رئیس المنافقین کہا جاتا ہے، منافقوں کا سردار کہا جاتا ہے، اینڈ وقت اس نے غداری کی۔ اینڈ صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں کہ مجھے کوئی بھی دشمن، کیسا بھی دشمن، سے کوئی ڈر نہیں، لیکن میرے صفوں میں جو غدار اور بے وفا ہے ان کا مجھے سب سے زیادہ خطرہ ہے۔ صبر کا میننگ کیا ہے؟ صبر کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ صبر کہتے ہیں کہ ہماری جو آتما ہے اور اطاعت پر صبر کرنا، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، دین کے جتنے بھی کام ہیں، نیکی کے جتنے بھی اعمال ہیں، کہا کہ ان کو کرنے کے لیے آدمی کو صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑنا پڑتا ہے، تبھی جا کر کے وہ آدمی نیک کام کر سکتا ہے۔ اور نیک کام کا صلہ اللہ فرماتے ہیں حامدا و مصلیا و مسلما اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ یہ سورہ آل عمران کی 121 اور 122 نمبر کی آیت کریمہ ہے، اور ان آیات کے اندر اگلی والی آیت کے علاوہ احد کی لڑائی کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اے پیغمبر، احد کی لڑائی کے وقت کو یاد کرو جب آپ اپنے گھر والوں سے نکل کر کے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو یعنی صحابہ کرام کو لڑائی کی جگہوں میں آپ طے کر رہے تھے، منتخب کر رہے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی کہی ہوئی باتوں کو خوب سنتے ہیں اور دلوں کے حال کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ جبکہ تم میں سے دو جماعتیں، دو قبیلے یہ ارادہ کر چکے تھے کہ بزدلی دکھائے اور سستی کرے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا کارساز تھا، اور ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی کی ذات پر بھروسہ کرے۔ ان آیات کا اگلی والی آیت کے ساتھ ربط یہ ہے کہ ہر زمانے میں اور ہر دور میں مسلمانوں کی فتح و کامیابی اور تمام تر مشکلات کی آسانی کا راز اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر اور تقوی کے اندر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا۔ اگر تم لوگوں نے تقوی کو اختیار کیا اور صبر کے دامن کو لازم پکڑا تو کوئی مائع کا لال ایسا نہیں ہے جو تمہارا بال بیکا کر سکے، تمہیں کوئی چیز نقصان پہنچا سکے، تمہارا کوئی نقصان کر سکتا نہیں ہے۔ تو میرے بزرگوں، اس آیت مبارکہ سے پہلے جو ربط میں بیان کر رہا ہوں وہ یہی ہے کہ بھئی آدمی صبر کو اختیار کرے اور تقوی کو اختیار کرے۔ صبر کا میننگ کیا ہے؟ صبر کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ صبر کہتے ہیں کہ ہماری جو آتما ہے اور ہمارا جو نفس ہے اس کے خلاف کرنے کا نام صبر ہے۔ خلاف شرع کام سے رک جانا، اس کا نام صبر ہے۔ اور محدثین نے صبر کی 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں، صبر علی الطاعہ، صبر علی المصیبہ، اور صبر عن المعصیہ۔ صبر علی الطاعہ کہتے ہیں کہ بھئی اطاعت پر صبر کرنا، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، دین کے جتنے بھی کام ہیں، نیکی کے جتنے بھی اعمال ہیں، کہا کہ ان کو کرنے کے لیے آدمی کو صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑنا پڑتا ہے، تبھی جا کر کے وہ آدمی نیک کام کر سکتا ہے۔ اور نیک کام کا صلہ اللہ فرماتے ہیں، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے نیک اعمال کر لیے بات ختم ہو گئی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صلہ تو آخرت میں ضرور دیں گے، لیکن دنیا کے اندر بھی دیں گے کہ چھوٹے بڑے گناہ جو ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہوتے ہیں، اس کی برکت سے اللہ معاف کر دیتا ہے۔ تو صبر علی الطاعہ ہوا، اور دوسری قسم ہوئی صبر علی المصیبہ، کہ بھئی آدمی مصیبت پر صبر کرے، کیونکہ مصیبت یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے اور ہمارے اعمال بد کی پاداش ہے۔ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تم پر جو بھی حالات نامناسب آتے ہیں اور جو بھی پریشانیاں گھروں کے اندر، محلوں کے اندر، ہر اعتبار سے جو ہوتی ہے، وہ ہمارے اعمال بد کا نتیجہ ہوا کرتا ہے۔ اس لیے کہ دنیا کے اندر ہر کسی کو کوئی نہ کوئی ٹینشن اور پریشانی تو ضرور رہا کرتی ہے،
شیخ سعدی فرماتے ہیں دری دنیا کثیرا بیگم نباشد، اگر نباشد بنی آدم نباشد، اس دنیا کے اندر کوئی بھی آدمی بغیر ٹینشن کا نہیں ہے، دیکھو کہ اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، سمجھو کہ یہ آدم کی اولاد میں سے نہیں ہے۔ تو تھوڑا بہت کچھ حالات تو رہیں گے، لیکن آدمی حالات پر صبر کرے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حالات نہیں تھے؟ ہم سے زیادہ حالات تو ان پر آئے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں اذا بلغت القلوب الحناجر، کہ ہمارے کلیجے منہ کو آ گئے تھے، ایسی ناگہانی مصیبتیں ہم پر آئی ہیں۔ تو میرے بزرگوں، ہم سمجھتے ہیں ہم پر کوئی حالات نہ آوے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا ایمان والے یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، مسلمان بن گئے، بس یہاں تک بات ختم ہو جائے گی، آزمایا نہیں جائے گا؟ نہیں میرے بزرگوں، ہر حال میں ہمیں آزمایا جائے گا۔ کسی کو مال دے کر اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، کسی کو بغیر مال کے اللہ آزماتے ہیں، کسی کو جوانی دے کر، بڑھاپا دے کر کے اللہ آزماتے ہیں، نامناسب حالات اور مناسب حالات میں اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں۔ مفتی محمد امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، یہ خلیفہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے، انہوں نے اپنے پیر و مرشد کو خط لکھا کہ حضرت میں دن رات صبح و شام دین کے کاموں میں مصروف رہتا ہوں، دن بھر حدیث کے ساتھ اسباق کے ساتھ کتابیں پڑھاتا ہوں، لیکن گھریلو حالات اور حاسدوں کی ریشہ دوانیاں اور حاسدوں کی انگلیاں مجھے بہت تنگ کر رکھا ہے ان لوگوں نے، میں کیا کروں؟ تو حضرت نے خط کے بیک سائڈ میں لکھا کہ ہمارا ایمان مقدر پر ہے، مقدر بڑی قاف کے ساتھ، یعنی تقدیر الہی، ہمارا ایمان مقدر پر ہے۔ اس کی بھی وضاحت ہے، موقع نہیں ہے، خیر۔ تو ہمارا ایمان مقدر پر ہے تو ہمیں مقدر چھوٹی کاف کے ساتھ یعنی تنگ دل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت مفتی امر محمد فرماتے ہیں کہ ہمیشہ حضرت کے جملے سے مجھے پوری زندگی سکون رہا، اطمینان رہا۔ تو میرے بزرگوں، حالات تو آئیں گے لیکن حالات پر صبر کرنا ہے، اسی لیے تو فرمایا صبر علی الطاعۃ، صبر علی المصیبہ، مصیبت پر آدمی صبر کرے۔ اور تیسری قسم ہے صبر عن المعصیہ، کہ بھئی گناہوں سے بچنے میں آدمی صبر کرے، اس لیے کہ نفس کا کام ہے گناہوں پر ابھارنا، گناہوں پر آمادہ کرنا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں کہا کرتے تھے اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے اللہ مجھے آنکھ پلک جھپکنے کے برابر بھی نفس کے حوالے نہ کرنا۔ بھئی ہم تو کون سی کھیت کی گاجر مولی ہے، ہر وقت گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، اور اسمارٹ فون نے تو ہماری حالت برباد کر چکی ہے۔ تو میرے بزرگوں، تو یہ گناہوں کا بازار ہے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ پہلے زمانے میں فتنے پیدل آیا کرتے تھے، اب فتنے سواری پر بیٹھ کر کے آتے ہیں۔ ایک فتنہ ختم نہیں ہوتا کہ دوسرا فتنہ جنم لے لیتا ہے۔ تو ایسے ماحول میں ہمیں تو ہر وقت چوکنا ہونے کی ضرورت ہے، اور اپنی دعاؤں میں نفس کی برائیوں سے اور نفس کے ورغلانی سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے، اور دعاؤں میں یہی کہ اللہ نفس کی برائیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ حضرت یوسف علیہ السلام بڑے جلیل القدر پیغمبر ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کی اپنے کلام پاک میں پوری ایک سورت اتاری، سورہ یوسف۔ کتنا اونچا مقام ہے، خود بھی نبی، اور ان کے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام بھی وقت کے پیغمبر، اور ان کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام بھی وقت کے نبی، اور ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام، کہ چاروں نبی، چاروں اس لڑی کے اندر چاروں پیغمبر ہیں، لیکن کہتے ہیں وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ میں اپنے نفس سے بری نہیں ہوں، چونکہ نفس کا کام ہے برے کاموں پر ابھارنا۔ نفس کی 3 قسمیں، اس کا بھی موقع نہیں ہے کیونکہ وقت پھر زیادہ ہو جائے گا، اصل بات رہ جائے گی۔ تو فرمایا کہ بھئی 3 قسمیں، تو گناہوں سے بچنے پر آدمی صبر کرے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی گناہ کر لیا، بات ختم ہو گئی، ہمیں دنیا کے اندر من یعمل سوءا یجز بہ، جو کوئی برا کرے گا اس کی سزا ضرور ملے گی۔ دیکھیے اس آیت کے اندر اللہ نے مطلق بیان کیا ہے، نہ آخرت کا تذکرہ ہے نہ دنیا کا تذکرہ ہے۔ پتہ چلا کہ یہ آخرت میں تو سزا ہوگی ہی ہوگی، لیکن دنیا کے اندر بھی اعمال بد کا نتیجہ ملے گا۔ عدل و انصاف فقط حشر پر موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو کوئی میرے ذکر سے، میری یاد سے اعراض کرے گا، یعنی گناہ کے کام کرے گا، میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ، جو نیکی والی زندگی اختیار کرے گا، گناہوں سے بچ کر کے اپنی زندگی کے اوقات کو گزارے گا، ہم اس کی زندگی کو بالطف کر دیں گے۔ ننداسن کے اندر ایک کروڑ پتی ہے،
لیکن اساتذہ کے پاس جب آتے ہیں تو ہمارے سامنے آ کر کے روتے ہیں. پتہ چلا کہ تمہارے پاس تو اتنا پیسہ کیا ہے کہ حضرت میرا بچہ شرابی بن چکا ہے اور ہمارے بچے آوارہ ہو چکے ہیں. اس قسم کی باتیں. حالانکہ تمہارے پاس تو پیسہ کیا پتہ چلا کہ عملی زندگی نہیں ہے, ایمانی زندگی نہیں ہے, تو اس کی سزا آدمی کو دنیا ہی کے اندر ملتی ہے. اس لیے عزیزو یاد رکھیں, ہم چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں, خصوصاً ہم نگاہوں کے گناہوں سے خوب بچیں. آج تو موبائل کی وجہ سے بری بری تصویریں آتی ہیں اور ہم شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں. اس لیے ہم صبر سے کام لیں. صبر ایک ایسی سواری ہے کہ اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی, اور صبر ایک ایسا پھل ہے کہ جس کا چھلکا کسیلا اور سخت ہوتا ہے لیکن اس کا گودا تو شیریں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ اللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے. تو میرے بزرگوں, یہ ہوا صبر. اور دوسری چیز ہوئی تقوی کہ بھئی تقوی کو بھی لازم پکڑے. تقوی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پورے قرآن کریم میں فَاتَّقُوا اللَّهَ اتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقِينَ اللَّهَ یہ ساری چیزیں بتلائی ہیں, اور فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ کہ جتنا ہو سکے تم تقوی اختیار کرو. دیکھو تقوی کے بارے میں اللہ نے کوئی حد مقرر نہیں کی. باقی اعمال کے بارے میں اللہ نے حد مقرر. نماز فرض کتنے بھائی؟ 5 دن میں 5 نمازیں ہیں. روزے صرف رمضان میں رکھنے, وہ بھی 30 روزے رکھنے ہیں. اور اسی طریقے سے حج کے دن بھی مقرر ہے, حج کا مہینہ بھی مقرر ہے, سارے اعمال بھی سب کی حد مقرر ہے, زکوٰۃ کی حد مقرر ہے. لیکن بزرگوں بولو تقوی کی کوئی حد متعین نہیں. وہ کیا ہے کہ بھئی اتنا تقوی جتنا تم کر سکتے ہو اتنا تقوی اختیار کرو. اور تقوی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی ہر چیز میں اللہ برکتیں دیتے ہیں. مال میں بھی برکت, صحت میں بھی برکت, عمر میں بھی برکت, اولاد میں بھی برکت, ہر اعتبار سے آدمی. اسی وجہ سے شیخ ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ نے اہل دل کو تڑپا دینے والے واقعات کے اندر ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک صحابی استنجا کر رہے تھے تو دوران استنجا چوہا ایک اشرفی ڈال کر گیا, اور پھر دوسری اشرفی لایا, وہ بھی ڈال کر کے گیا, تیسری اشرفی لایا, یوں کر کے 17 اشرفیاں ڈال کر کے وہ گیا. تو اس کے بعد وہ تھیلی بھی ڈال گیا. تو یہ دلالت غیر لفظی عقلیہ. ماشاءاللہ ہماری مجلس میں علماء بھی موجود ہیں, وہ جانتے ہیں کہ بھئی یہ دلالت اس بات کی کہ بھئی جتنے تھے اتنے تم کو سارے دے دیے, اب ہمارے پاس نہیں ہے. تو اب صحابہ کرام کی بزرگوں بڑی خوبصورت عادت تھی کہ وہ اللہ کے رسول کے پاس جاتے تھے. آج ہم علماء کرام کے پاس نہیں جاتے, آج ہم مفتیان کرام کے پاس نہیں جاتے. ہم اپنے مسائل کا حل پوچھیں اور اپنی وراثت کے بارے میں ان سے ترتیب لیں, ہے نا. بہنوں کو وراثت میں مال دیں گے تو اللہ ہمارے بقیہ مالوں میں برکت دے دے گا. تو زیادہ مال ہو جانا یہ کامیابی کی نشانی نہیں ہے. کامیابی کی نشانی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ کہ جو جہنم سے آزاد کر دیا گیا اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا, یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. دنیا کے اندر سکون اور اطمینان کا مل جانا یہ بہت بڑی کامیابی ہے. تو وہ صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں استنجا کر رہا تھا, اس دوران یہ چوہا اشرفیاں ڈال کر گیا, کیا میں اسے استعمال کر سکتا ہوں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں, اللہ نے تمہارے لیے اپنے خزانے غیب سے روزی کا انتظام فرمایا, جاؤ تم اس کو استعمال کرو. تو میرے بزرگوں صحابہ کرام کو روزی کہاں سے ملا کرتی تھی؟ بلوں سے ملا کرتی تھی. اور ہماری روزی کہاں جاتی ہے بھائی؟ بلوں میں جاتی ہے. لائٹ بل, گھر بل, ویرا بل. پھر بلوں کو دیکھ کر کے دل پریشان ہوتا ہے کیونکہ ہم نے دل کو بنایا. قد افلح من زکاہا, کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے دل کا تزکیہ کر لیا. وقد خاب من دساہا, ناکام ہوا وہ جس نے اپنے آپ کو برباد کر دیا. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. کل قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا اور نہ اولادیں کام آئے گی, بلکہ سورا ہوا جو آدمی دل لے کر کے آئے گا وہ کامیاب ہوگا. دل یہ اللہ کے رہنے کی جگہ ہے. اللہ فرماتے ہیں نہ میں آسمانوں میں رہتا ہوں نہ میں زمینوں میں رہتا ہوں, بلکہ میں تو مومن کے قلب کے اندر, مومن کے دل کے اندر رہتا ہوں. اس لیے آج تو ہم نے اپنے دلوں کو ایسا گندا کر دیا ہے. آدمی دودھ کا برتن لے کر کے جاوے اور وہ گندا برتن ہو, دودھ والا اس میں دودھ نہیں ڈالے گا, جاوے اس کو پہلے دھو کر کے لا. تو ہمارے دل کو, ہمارا دل گندا ہو چکا ہے نا, بیماریوں, ہمارا بد نظری سے, غیبت سے, چغلیوں سے, ایک دوسرے کی ایران تران سے, ہے نا. من ستر مسلمن ستر اللہ فی الدنیا والآخرہ. آج تو ہمارے یہاں اتنی بری کہ کوئی بھی ایسا عمل ہو جاتا ہے گاؤں کے اندر, محلے کے اندر, تو گویا کہ پوری جنگل کے آگ کی طرح سب کے ہاں بات پھیل جاتی ہے. ارے بھائی اس عیب کو چھپایا جاتا ہے, بتایا نہیں جاتا. جو آدمی دنیا کے اندر کسی کے عیب کو چھپائے گا, اللہ تعالیٰ, اللہ کے رسول فرماتا ہے کل قیامت کے دن اس کے بھی عیب کو چھپائیں گے.
تو اللہ تعالیٰ ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے فرمایا کہ تقوی والی زندگی کو اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہر اعتبار سے۔ تو دیکھو اگلی والی آیت کے اندر جس کا میں ربط بیان کر رہا ہوں کہ اس آیت کے اندر جزئیات باتیں، الگ الگ باتیں اللہ تعالیٰ نے بتلائی۔ اب آگے مثال دے کر کے، واقعہ پیش کر کے کہا کہ دیکھو صحابہ کرام جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ صحابہ سے راضی ہو گئے اور صحابہ اللہ سے راضی ہو گئے، اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کی تھی۔ کیا بھئی اللہ کے رسول نے کہا کہ اس پہاڑ سے تمہیں ہٹنا نہیں ہے، تم کو وہی جمع رہنا ہے، لیکن دیکھا کہ ہم تو جیت چکے ہیں اور ہم کامیاب ہو چکے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی خلاف ورزی سے جیتی ہوئی جنگ صحابہ کرام ہار گئے۔ خالد بن ولید اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، پیچھے سے حملہ کر دیا اور 70 صحابہ جلیل القدرہ، اس وقت 70 صحابہ جلیل القدرہ وہاں کیا ہو گئے بھائی، شہید ہو گئے۔ تو فرمایا کہ صحابہ کرام سے چوک ہوئی، غلطی ہوئی تو اللہ نے ان کی پکڑ فرمایا، کتنا برا حال ہوا۔ اور آج ہم ہر فرد بشر کتنے بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہے، کتنے برے اعمال میں مبتلا ہے، تو ہم پر حالات نہیں آئیں گے تو کیا آئیں گے، ہے نا؟ اس لیے فرمایا کہ نیکی والی زندگی ہوگی تو ہمارا دشمن بھی دوست بن جائے گا، اور اگر اعمال بد والی زندگی ہوگی، گناہوں بھری زندگی ہوگی تو کہا کہ ہمارے دوست اور ہمارا خاندان بھی کیا بن جائے گا بھائی، دشمن بن جائے گا۔ تو اس آیت کے اندر، اگلی آیت کے اندر اب دیکھیے کہا کہ اس آیت کے اندر احد کی لڑائی کا تذکرہ ہے، اور احد پہاڑ یہ مدینہ منورہ کے اندر ہے، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہر حاجی اور ہر عمرہ کرنے والا وہاں جاتا ہے تو وہاں اس پہاڑ کی زیارت ضرور کرتا ہے۔ اس کے بغیر وہ کہا کہ جو بھی گئے الحمدللہ، ہم سے اکثر آدمی گئے ہیں، سب نے اس کی کیا کی بھائی، احد پہاڑ کی زیارت کی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں کہا کہ یہ تو احد پہاڑ مدینہ سے باہر تھا اللہ کے رسول کے زمانے میں، اور اس وقت بستی اتنی مختصر تھی جیسا کہ آج مسجد نبوی ہے، اتنی بڑی وسیع ماشاءاللہ یہ بڑی مسجد ہے۔ تو کہا کہ وہ اس وقت اتنی مدینہ کی آبادی تھی، اور یہ تو پہاڑ کہاں تھا بھائی، باہر تھا، لیکن اب آبادی پھیلتے پھیلتے اتنی پھیل گئی، کہا کہ احد پہاڑ سے بھی آبادی اس کی پھیل گئی، گویا کہ یہ پہاڑ اب آ چکا ہے کہاں، بالکل مدینہ منورہ کے وسط میں، یعنی بیچ میں یہ پورا پہاڑ آ چکا ہے۔ اور اس احد پہاڑ کے بارے میں حضرت مفتی سعید صاحب پالمپوری نور اللہ مرقدہ تحفۃ العلمعی کے اندر لکھتے ہیں کہ ہم لوگ اس کو پڑھتے ہیں احد، تو یہ صحیح لفظ نہیں ہے، بلکہ احد یہ صحیح لفظ ہے، الف پر بھی پیش ہونا چاہیے اور بڑی ہا پر بھی پیش ہونا چاہیے، احد لفظ صحیح ہے، احد لفظ غلط ہے، اچھا نہیں ہے، خود حضرت نے لکھا ہے۔ تو ہم بھی جب بھی فضائل اعمال کی تعلیم کریں تو اس لفظ کو کیسے پڑھیں گے بھائی، احد پڑھیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر سے آ رہے تھے اور دور سے احد پہاڑ نظر آیا، اور سارے ساتھی آپ کے ساتھ شریک تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وجد میں آ گئے، اور وجد میں آ کر کے بلند آواز سے کہنے لگے، جبل احد یحبنا ونحب، احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول کے اس ارشاد سے پتہ چلا کہ جتنے بھی پہاڑ ہے، جتنے بھی پتھر ہے، یہ جاندار ہے، ان میں زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ دلیل کے طور پر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انما یہبط من خشیۃ اللہ، یہ پہاڑ کا پتھر اوپر سے جب لڑک کر کے نیچے آتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ خود بخود گرا ہے، نہیں، بلکہ اللہ کے خوف، اللہ کی خشیت سے وہ گرا ہے۔ تو بھائی پہاڑ اللہ کے خوف سے ڈرتا ہے، تو آخرکار ہم کیوں نہیں ڈر رہے بھائی، گناہوں سے کیوں نہیں بچ رہے بھائی؟ اس لیے ارادہ کرو کہ انشاءاللہ ہر چھوٹے بڑے خصوصاً بد نظری والے گناہ سے ہم بچنے کی کیا کریں گے بھائی، موبائل کے غلط استعمال سے بچنے کی کیا کریں گے، کوشش کریں گے۔ اور دوسری جگہ اللہ کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ دنیا کی ہر چیز اللہ کی تسبیح و تحمید کرتی ہے، لیکن اس کی تسبیح کا اندازہ ہمیں نہیں ہے، وہ تو صرف کون جانتا ہے بھائی، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ یہ بھی جاندار ہے، ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا رکھی ہوئی، زندگی رکھی ہوئی۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر کھڑے تھے، اور آپ کے ساتھ صدیق تھے،
اور آپ کے ساتھ شہید تھے۔ صدیق سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، شہید سے مراد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، تینوں کھڑے تھے۔ اتنے میں احد پہاڑ اس نے ہلنا شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول نے کہا اے پہاڑ تو کیوں ہل رہا ہے؟ یہ حدیث کی واقعات جس سرسری باتیں نہیں ہے دوسروں، یہ حدیث کی باتیں ہیں۔ کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا احد پہاڑ تو کیوں ہلتا ہے؟ کہ تیرے اوپر آخری پیغمبر موجود ہے، ابوبکر صدیق موجود ہے، عمر فاروق، جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی پیغمبر ہوتا تو کون ہوتا بھائی؟ عمر ہوتے۔ لیکن آپ کے بعد کوئی پیغمبر بولو آنے والا نہیں ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ بھئی پیدا ہونے والا نہیں، یوں کہیں کہ بھئی آئیں گے کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ آپ کے بعد کوئی نبی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ کے فرماتے ہیں کہ میں نے نبوت کے نبیوں کے سلسلے کو کیا کر دیا ہے؟ بند کر دیا۔ اب میرے بعد کوئی نبی پیدا ہونے والا آنے والا ضرور ہے، کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے گے۔ تو آپ نے جب یہ بات کہی تو فوراً اس پہاڑ نے ہلنا بند کر دیا اور وہ پہاڑ خاموشی سے ہو گیا، جیسے پہلے تھے ویسا ہو گیا۔ اور اس پہاڑ کے دامن میں جہاں کھائی ہے، کھڈا ہے، وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، آپ زخمی ہوئے تھے۔ ابو دجانہ ڈھال بن کر کے کھڑے ہو گئے تھے، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ڈھال بن کر کے کھڑے ہو گئے تھے۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق چوتھے پارے کے شروع میں آپ نے مولانا سے سنا ہوگا، کہا کہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک کنواں تھا، بی رہا کنواں، اور ان کا ایک باغ تھا، اور وہ باغ اللہ کے راستے میں انہوں نے سب کا خیرات کر دیا تھا۔ اور وہ باغ کہاں ہے، وہ کنواں کہاں ہے؟ جہاں فہد نامی گھیٹ ہے مسجد نبوی کا، وہاں ہے۔ اب اندازہ لگائیے میں باڑی تو شہر کے باہر ہوا کرتی ہے، لیکن اب یہ مسجد نبوی کے صحن کے کونے میں آ گئی۔ حضرت مولانا اشرف صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ عمرہ کا سفر، عمرے کی سفر کی سعادت نصیب ہوئی، تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ دیکھ یہی کنواں ہے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ الحمدللہ بزرگوں کے ساتھ رہنے میں بہت فائدہ ہوا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ علماء جانتے ہیں کہ بھئی کونو یہ امر کا جمع کا صیغہ ہے، اور امر کس سے بنتا ہے بھئی؟ مضارع سے بنتا ہے، اور مضارع کے اندر استمرار اور تجدد کا معنی ہوتا ہے، یعنی ہر وقت ہم اپنے بزرگوں کے ساتھ تعلق رکھے، دلی تعلق رکھے، جسمانی تعلق رکھے، ان کی مجلس میں آتے جاتے رہے، تو انشاءاللہ ہمیں بہت کچھ فائدہ ہوگا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہم رجال اللہ یشقی جلیسہم، یہ ایسے لوگ ہیں ان کے پاس بیٹھنے والا کبھی بھی محروم القسمت نہیں ہوتا۔ یہ وہ ساقی ہوا کرتے ہیں کہ جو آدمی کو دیوانہ بنا دیتے ہیں اللہ کی محبت کا۔ اس لیے ہر آدمی نیت کرے کہ ہم اپنے بزرگوں سے انشاءاللہ اسلامی تعلق رکھیں گے۔ اور پھر وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوا، اور اس کے بعد پار کمپاؤنڈ کے اندر بہت بڑی جگہ ہے، وہاں جو 70 صحابہ شہید ہوئے تھے ان کی قبر مبارک ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت آئے، اور آپ کو پتہ چلا یہ سن ہجری 3 کا واقعہ ہے کہ سن ہجری 3 کے اندر ان کو پتہ چلا کہ مکہ کے بدماش مشرک لوگ یہ ارادہ کر چکے ہیں مدینہ منورہ کے مسلمانوں کو ختم کرنے کا، اور ان لوگوں نے وہ 3,000 کی تعداد میں تھے، اور 3,000 نے ارادہ کر لیا تھا۔ اللہ کے رسول کو پتہ چلا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مکان میں تھے۔ اللہ کے رسول کی ہر گھر میں باری رہا کرتی تھی، اتفاقاً وہ باری عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مکان میں تھی۔ اس سے پتہ چلا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بہت اونچا مقام ہے۔ اس آیت میں ان کا تذکرہ ہوا، ان کے مکان کا، ان کے گھر کا کیا ہوا، ان کے کمرے کا تذکرہ ہوا۔ تو کہا کہ اس مکان میں آپ تشریف لائے، اور فوراً آپ باہر آئے، اور باہر آ کر کے تمام صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور کہا کہ دیکھو 3,000 کا مجمع آ رہا ہے، ہم میں سے اکثر ساتھی تیار ہو جاوے۔ تو کہا کہ 1,000 کا مجمع کیا ہو گیا بھائی؟ تیار ہو گیا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، ان سے کیا کیا بھائی؟ مشورہ کیا۔ اس سے پتہ چلا کہ دیکھیے ہمارے دعوت کے اصولوں میں سے ایک اہم اصول کیا ہے بھائی؟ مشورہ کرنا۔ تو اللہ کے رسول نے صحابہ سے مشورہ کیا، اور صحابہ کرام نے، لوگوں نے مختلف رائے دی، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو حکم دیا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ آپ اپنے معاملات میں، اپنے کاموں میں مشورہ کیجیے،
تو اللہ کے رسول جب مشورہ کرتے تو ہم بھی انشاءاللہ دین کے کاموں میں، ایسا نہیں کہ صرف دین کے کاموں میں بلکہ دنیا کے کاموں میں، کاروبار کے اعتبار سے، کسی جگہ سیٹنگ کے اعتبار سے، جس اعتبار سے ہم کیا کریں، مشورہ کرنے کے بعد کوئی بھی عمل کوئی بھی عمل ہماری مرضی کے خلاف ہوگا تو انشاءاللہ ہمیں تکلیف نہیں ہوگی بلکہ ہمیں اطمینان ہوگا کہ بھئی مشورے سے یہ کام ہوا ہے۔ تو پھر صحابہ کرام کے 1000 تیار ہوئے اور پھر 1000 پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب کو مدینہ سے باہر جانا ہے، کہاں؟ احد پہاڑ کے قریب جانا ہے، کیونکہ وہ 3000 کا مجمع ہے۔ تو 1000 کے مسلمان صحابہ کرام تیار ہو گئے، ساتھ آ گئے، اور پھر اس کے بعد بالکل عین لڑائی کا موقع تھا، لڑائی کی تیاری تھی۔ تو عبداللہ ابن ابی جس کو رئیس المنافقین کہا جاتا ہے، منافقوں کا سردار کہا جاتا ہے، اینڈ وقت اس نے غداری کی، اینڈ وقت اس نے بے وفائی کی۔ اس لیے مسلمانوں کو حضرت مولانا یوسف صاحب نور اللہ مقعدہ نے اپنے ملفوظات میں لکھا ہے، اس امت کی کھیتی کو پہلے اپنوں نے کاٹا ہے، پھر کٹی کٹائی کھیتی کو گہروں نے اجاڑا ہے۔ یہ حضرت کا ملفوظ ہے۔ اور اسی طریقے سے صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں کہ مجھے کوئی بھی دشمن، کیسا بھی دشمن سے کوئی ڈر نہیں، لیکن میرے صفوں میں جو غدار اور بے وفا ہے ان کا مجھے سب سے زیادہ خطرہ ہے۔ اور اسی طرح سری لنکا کا جو واقعہ ہے کہ بھئی ان کے ساتھ کیسا معاملہ ہوا کہ میر صادق نے غداری کی، اس سے پہلے سراج بات بدل رہی ہے۔ دیکھیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو تیار کیا، اور اس وقت اس منافق نے بے وفائی کی اور اپنے ساتھ اپنے 300، حالانکہ کتنے تھے وہ 1000 تھے، اور 300 کو واپس لے گیا کہ چلو چلو یہاں کون مرنے کے لیے آئے، وہ تو 3000 کا مجمع ہے اور ہم تو 1000 میں، بھئی ہماری تو یہ دال گلے گی نہیں اور ہمارا کوئی کام بننے والا نہیں ہے۔ تو اس بزدل نے اور بے وفا نے 300 آدمی اس لیے کہا کہ بھئی دشمن اور دوست ہو یا دشمن ہو، لیکن ہم چمچہ نہیں ہونا چاہیے کسی چیز کا۔ تو کہا کہ اسی چمچے نے 300 آدمیوں کو لے کر کے واپس آ گیا۔ تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے، اور بنو حارثہ اور بنو سلمہ، یہ دو قبیلے مسلمانوں کے تھے، صحابہ کرام میں تھے، وہ بھی انہوں نے ارادہ کر لیا بزدلی کا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ڈرو مت، گھبراؤ مت، اور بدر کے میدان کو یاد کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یہ پکی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کی بدر کے میدان میں مدد فرمائی، جبکہ تم لوگ بالکل خستہ حال تھے، بے سر و سامانی کے عالم میں تھے، تمہارے پاس نہ کوئی صحیح ہتھیار تھے نہ گھوڑے تھے۔ فاتقوا اللہ، ڈرو تم اللہ تعالیٰ سے، اللہ کا تقوی اپنے دلوں میں پیدا کرو تاکہ تم شکر گزار بن سکو۔ پھر اللہ کے رسول نے بدر کا واقعہ بتایا، ارے بھائی ہجرت کا جو دوسرا سال ہے، سن ہجرت 2 کے اندر تمہارے ساتھ کیسا معاملہ ہوا؟ وہ کتنے تھے بھائی؟ 313 تھے، ہے نا؟ شاعر کہتا ہے وہ 313 تھے، پھر بھی لرزتا تھا زمانہ، آج ہزاروں کی تعداد میں پھر بھی غلامی کرتے ہیں، اس لیے کہ ہماری زندگی سے صبر نکل چکا ہے، ہماری زندگی سے تقوی نکل چکا ہے۔ میرے بزرگوں، ہم تقوی پر آئیں گے، صبر پر آئیں گے تو انشاءاللہ اسی جگہ اور اسی علاقے میں اور اسی ملک کے اندر دوبارہ ہریالی دیکھیں گے، خوشحالی دیکھیں گے۔ تو حالات سے تنگ نہیں ہونا، اتنا بھی ڈرا ہے کہ بھئی نیو اسٹیٹ بن جائے گا اور یہ بن جائے گا وہ بن جائے گا۔ کیا اللہ کے رسول کے زمانے میں حالات نہیں تھے؟ سیتے ذاکار رہا ہے ازل سے تائم روز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ یہ تو شروع زمانے سے چلتا رہا، چلتا رہے گا، ہمیں ان باتوں میں نہیں پڑنا ہے، اور یوٹیوب کو زیادہ استعمال نہیں کرنا بلکہ اس کو صحیح استعمال کرے اور کام میں آدمی مشغول رہے، اپنی جوانی کی حفاظت کرے جوان، اور بڑھاپا اپنی یاد اللہ کی یاد میں لگے اور خوب سجدے کرے، خوب اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے اور اللہ تعالیٰ سے مدد کی درخواست فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر میدان میں کامیاب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی بہتر بناوے اور آخرت بھی بہتر بناوے۔ آگے بدر کا پورا تفصیلی واقعہ آئندہ انشاءاللہ مولانا بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ہر اعتبار سے مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بناوے، دل کا سرور بناوے، مستقبل کا سہارا بناوے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ایسی مجلسوں کو باآور فرمائے۔ اور دیکھیے ننداسن کے اندر الحمدللہ ہر بدھ کو ہمارے تفسیر ہوتی ہے تو مجمع آہستہ آہستہ جڑتا چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد تو ہمارے ذکر کی مجلس بھی ہوتی ہے، تو ماشاءاللہ سارے لوگ موجود ہیں، وہ مراقبہ بھی کروایا جاتا ہے۔ جس دن نہیں کرتے اس دن کہتے ہیں کہ بھائی وہ سب وہ کرو اور وہ اشعار پڑھو۔ تقریباً آدھا سے پونا گھنٹہ ہماری یہ مجلس وہاں چلتی رہتی ہے، تو الحمدللہ لوگوں کو بہت فائدہ ہوا۔ جو دعوت میں وقت نہیں لگاتے ہیں وہ یہاں وقت لگاتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ دعوت میں جاتے ہیں کہ بھائی ہم کو اور زندگی بنانے کے لیے اللہ کے راستے میں جانا ہوگا۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہے